اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید. اب آج ہم جو ہے ایک فائنل ڈسکشن کریں گے کہ الیکشن کے متوقع رزلٹ کیا ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ملک میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایکچولی الیکشن نہیں ہے، یہ ایک سلیکشن کا پروسیس ہے، یا جو بھی ہے اس کو ایک مینیجڈ اور ایک کنٹرولڈ قسم کی جو ہے انوائرمنٹ ہے. اس میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پری پول رنگنگ بھی ہو رہی ہے. جو ہے پوری جو اسٹیٹ کی جو مشینری ہے وہ جو ہے وہ ایک پارٹی کو جیتوانے اور ایک کو ہاروانے میں لگی ہوئی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسے ہوتا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود 2-4 دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ جو زیادہ ٹرن آؤٹ سے اور اچھی مینجمنٹ سے جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آئے ہیں. مثال کے طور پہ 1970 کا الیکشن، 1979 کے بلدیاتی الیکشن، 1983 کے بلدیاتی الیکشن، 1988 کا الیکشن، اس میں زیادہ تر پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ جو ہے اپ سائڈ ڈاؤن کی. اور 2013 کا الیکشن جو ہے جس کو نون لیگ وہ کر گئی تھی، مینیج کر گئی تھی. تو یہ تو چند ایک جو ہے مثالیں ہیں. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے کچھ ادارے جو ہیں اس میں ہوں، جیسے میں دیکھ رہا تھا، وہ اپنے آپ کو سیاست میں یا سیاستدانوں کو صحیح کرنا، معیشت کو صحیح کرنا، ہر قوم میں اپنے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایکسپرٹیز ہے. میں ایک دن کہیں انٹرویو سن رہا تھا، ایک جنرل ظہیر الاسلام تھے ڈی جی آئی ایس آئی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا تھا. تو وہ اس میں بڑے مزے سے کہہ رہے تھے کہ میں جب میری یہ مجھے ذمہ داری ملی تو میں نے کہا کہ یہ سیاستدانوں کو اور سیاسی نظام کو بھی میں صحیح کروں، معیشت کو بھی، اور باقی جو ادارے ہیں ان کو میں صحیح کروں. تو اگر آپ دیکھیں جو حلف ہوتا ہے پی ایم اے کاکول میں آرمی آفیسرز کا، اس میں 2 بڑے کی پوائنٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا، دوسرا میں غیر سیاسی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. اور ایک بندہ جنرل 3 اسٹار آئی ایس آئی کا جب سربراہ بن رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں یہ چیزیں معیشت، سیاست، تو یہ ساری چیزیں میں نے صحیح کرنے ہیں. یہ ایکچولی ان کا کام نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں اسی طریقے سے تمام جتنے ادارے ہیں، جو ڈی ایم جی گروپ ہے، آر اوز ہیں، یہ سارے اس میں لگے ہوئے ہیں. تو اس میں ایفس اور بٹس ہیں. تو جو میں نے جو اب پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو میں نے اسیسمنٹ کی ہے، تو ایک تو اپنی کوئی اسٹڈی ہے، کوئی علاقہ ہمارے ساتھ لگتے ہیں جیسے پنڈی ڈویژن، ہزارہ ڈویژن، کراچی میں بے شمار دوست ہیں، انٹیریئر سندھ میں، پنجاب میں کچھ وہ ہے، کچھ 4-5-6 صحافی ہیں جن کو ان کی جو ہے وہ ایکنالجمنٹ ہے کہ ان کو میں اسٹڈی کرتا ہوں اور ان کو جو ہے دیکھتا ہوں، ان کے پروگرام یوٹیوب پہ، ٹی وی پہ. تو سب سے امپورٹنٹ جو ہیں وہ ہیں جناب حبیب اکرم صاحب. حبیب اکرم صاحب نے جو اس دن بتایا کہ 20,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے، 1 مہینے سے زیادہ وہ ان کا جو ہے وہ وقت لگا، اور اس دوران انہوں نے 34,572 لوگوں کو انٹرویو کیا 107 قومی اسمبلی کے حلقوں میں، اور کوئی اس سے ڈبل جو ہے صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں. تو یہ ان کی جو ہے وہ ایک، اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا جناب کہ میں نے ایک ہی چیز اس دوران دیکھی ہے اور لوگوں نے جو ہے بات کی ہے، اور وہ کہا ہے کہ عمران خان پاپولر لیڈر. اور یہ انہوں نے کہا ہے. اس میں انہوں نے جو سروے میں جو 107 میں سے میجورٹی سیٹس جو ہیں وہ ان کے خیال میں جو ہے وہ 107 جو ان کا سیمپل تھا انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو ملیں گی. دوسرا ایک اور بڑے صحافی ہیں طلعت حسین، انہوں نے 15,000 کلومیٹر کا سفر کیا، انہوں نے بے شمار جگہوں پہ وہ گئے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں ہر جگہ کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی، لیکن وہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے. ایسے ووٹ کون دیتا ہے، لوگ کہتے رہتے ہیں. بڑی ان کی گرجز بھی ہیں، وہ اتنی کافی ساری باعث باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن جب بندہ اگر آپ 100 لوگوں سے پوچھتے ہیں، ان میں سے اگر 50 لوگ یا 40 لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، 10 دوسری جماعتوں کو، تو ان میں کچھ تو بات ہوگی. کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی ڈرامہ تو نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگ. بارہ ایک تیسرے ندیم ملک صاحب، وہ بھی بڑے صحافی ہیں. ان کی تقریباً جو ہے ان کا بھی خیال ہے کہ پاپولرٹی ہے عمران خان کی. اور ایک اس کے علاوہ کوئی یوٹیوبر ہیں، ایک نوید ستی ہیں، انہوں نے پورے پاکستان کا تقریباً پنجاب اور کے پی کے کا پورا دورہ کیا ہے، اور انہوں نے بھی ایک حلقے میں گئے ہیں. ایک اور یوٹیوبر ہیں وہ 9 سائٹ کے محمد ذوالقرنین،
جو سب سے زیادہ جو ہے جس بندے نے 2 مہینے 3 مہینے میں محنت کی ہے، یہ 4-5 لوگ ہیں. اس کے علاوہ ایک ہیں اسد اللہ خان ہیں، بے شمار لوگ ہیں. تو ان کی چیزیں جو ہیں دیکھ کے عامر میر ہیں تو ایک جو ہے وہ چیز سامنے آتی ہے. تو اس میں مختلف، ایک کل پیپر بھی آیا، کچھ جو ہے کچھ مختلف سرویز بھی آ رہے ہیں. جو انڈیویجول صحافی جا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ زیادہ ہے، سب سے زیادہ. لیکن اس کے اوپر سارے لوگ ہی جو ہے متفق ہیں کہ پاکستان میں پرٹیکولرلی جب پنجاب میں کسی طرف اشارہ ہو جائے کہ فلاں کی حکومت آ رہی ہے تو وہ دوسری طرف اسی طرف ووٹ ایک جو ہے 20% 15% ووٹ وہاں چلا جاتا ہے. الیکٹیبل جو پہلے 2018 میں اس کے ساتھ تھے، پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، وہ سارے نون لیگ کے ساتھ ہیں. 2 جگہوں کا تو ابھی تک کلیئر ہے کہ وہاں پہ جو ہے ایک سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، کے پی کے میں جو ہے وہ جیت رہی ہے، پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار لوگ جیت رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب بلوچستان میں مکس ہوگا. کراچی میں الطاف حسین کی انٹری اور 4-5 قسم کے جو ہیں وہ اس کا ایک ہم علیحدہ سے دیکھ لیں گے. اور جو پنجاب ہے، پنجاب میں اور جو اس میں کے پی کے میں جو ہے کیا صورتحال ہے، اس میں جو اپیرنٹلی جو لگ رہا ہے کہ جو ارینجمنٹ یہ کر دیے گئے ہیں کہ نون لیگ کی جو ہے وہ حکومت بنے اور ان کو جو ہے کبھی کوئی کہتا ہے 100-120، لیکن نون لیگ کے کوئی 150 کے قریب امیدوار ہیں جو کمپیٹ کر رہے ہیں. 150 میں سے اگر 115-20 ہیں تو یہ تو کوئی بھی نہیں مانے گا. 150 میں سے اگر 70-80-90 جیت جائیں تو پھر بات ہے. اگر تو اس میں جو ایک جو سب سے کنکریٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہے، الیکشن سے زیادہ پہلے بھی سلیکشن ہوتی ہے، بعد میں بھی سلیکشن ہوتی ہے. امیدواروں کو ٹکٹ دلوانے سے ان کو جو ہے گرفتاریاں ان کے، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل پی ٹی آئی کے جو ہے پولنگ ایجنٹ یا وہ کیسے مینجمنٹ ہوتی ہے. اس الیکشن کے رزلٹ کا اپ سائڈ ڈاؤن کرنے کے لیے سب سے زیادہ 12,85,00,000 ووٹر ہیں، یا 11,85,00,000 ہیں، یا 12 میں 11 یا غالباً 12,85,00,000 ہیں. تو اس کے اگر جو آدھے ووٹ ہیں، اگر 6.5 کروڑ ووٹ جو ہیں وہ اگر پول ہو جائیں تو پھر رزلٹ کچھ اور ہوگا. اگر کوئی 4.5 کروڑ ووٹ پول ہوتے ہیں پھر کچھ اور ہوگا. اگر 7 کروڑ ہو جائیں تو پھر بالکل ہی اور ہوگا. تو اس میں آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں. تو جو مضبوط ترین حلقے ہیں، جو ویسے جو اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بیلنس بات ہے، میں پہلا نمبر جو ہے اپنے طور پہ جو میں نے بڑا قریبی دیکھا ہے اس پروسیس کو، پہلے نمبر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 80-85 80 اراؤنڈ 80 75 سے 85 یا اتنی جو ہے 90 تک بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، نون لیگ ہو سکتی ہے، کیونکہ پوری انتظامی مشینری ان کے ساتھ ہے 80-85 تک. دوسرے نمبر پہ میں جو ہے سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ وہ ان کے آزاد امیدواروں کو ہونا چاہیے 70 کے آس پاس جو ہے وہ بھی، چونکہ 70 کے آس پاس اس لیے کہ 30 کم سے کم جو ہے وہ 30 بندے جو ہیں ان کے تو 30-35 بندے جو ہیں وہ تو کے پی کے سے جیت رہے ہیں. ہزارہ ڈویژن، پنڈی ڈویژن جو یہاں سے لے کے 40 لوگ تو ان کے یہاں سے جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر کوئی زیادہ دھاندلی نہ ہوئی. ایک تو یہ ہے. تیسرا نمبر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 45 سے 60 یا 55، مطلب 50 سے جتنی بھی 55 سے اوپر جتنی سیٹیں مل جائیں تو ان کے لیے اتنی غنیمت ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. کچھ میں موٹی موٹی چیزیں جو ہے میں حلقہ وائز بھی جو مجھے پتہ ہے، لیکن میں پہلے کچھ جو میجر حلقے جو بڑی پکی سیٹیں ہیں نون لیگ کی، ان کے حلقوں کے صرف نام لے لیتا ہوں میں کہ وہ جو ہے وہ کون کون سے حلقے ہیں جہاں پہ بڑی مضبوط پوزیشن ہے اور ان کے جیتنے کے چانسز ہیں. کہ جناب جو اس میں این 15 14 اور 15 سردار یوسف علی اور نواز شریف علی منصرے کی سیٹ ہے. ایک سیٹ جناب ان کی جو ہے وہ اسلام آباد سے ہے. اسی طریقے سے جناب اگر آپ آگے جائیں تو پنڈی ڈویژن سے تقریباً جو ہے نا، راول پنڈی ڈویژن سے ان کی جو سیٹیں بن رہی ہیں وہ کوئی جو ہے وہ ٹوٹل 59، اس میں جو ہے وہ 50 51 59 61 57 اور 56 این اے جو ہیں یہ والی. اس کے علاوہ جو ہیں وہ جو آپ کا جو ڈویژن وائز دیکھ لیتے ہیں. جو گجرانوالہ ڈویژن ہے اس میں این اے 72 73 76 78 79 اور 80 یہ بڑے اسٹرانگ ہولڈ ہیں. پھر اس میں جو ہے سرگودا ڈویژن میں
86 85 اس کے ساتھ میاں والی اور وہ دوسرے علاقے لگتے ہیں یہ کم ہے. فیصل آباد میں بھی ان کی اچھی پریزنس ہے, اس میں NA94 ہے, 100 ہے, 101 ہے, 103 102 106 100 اور یہ 5-6 سیٹیں یہاں کی ہیں. لاؤڈوین ادر دین سٹی جو ہے 113 114 131 132 134. اچھا سٹی کی جو سیٹیں جو ہیں اس میں 118 119 121 123 124 اور 130 ہیں. اور اسی طریقے سے جناب جو سائی وال ہے اس میں 136 38 اور 140. ملتان ڈویژن میں جو ہے چونکہ وہاں گیلانی اور دوسرا فیکٹر ہے PTI کا تو 154 55 2 یا 1-2 اور سیٹیں ہیں. باولپور میں 160 164 اور 167 اور DG خان میں جو ہے 184 186 87 اور 88. تو یہ کوئی جو ہے 65 سے 70 سیٹیں تو یہ بن گئیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ بلوچستان سے بھی 2-3 سیٹیں 2-4 سیٹیں انہیں جو ہے وہاں سے بھی مل سکتی ہیں کوئی ان کی, یہ ملا کے جو ہے یہ میں نے وہ ہیں جو بالکل ان کی کلیئر کٹ سیٹیں. اچھا اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے جو کہہ رہے ہیں کہ جو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہار رہے ہیں ان کے بارے میں. ایک خواجہ آصف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہار رہے ہیں, ایک جاوید لطیف صاحب کے بارے میں وہ ہار رہے ہیں, وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ کافی ٹف کنڈیشن میں ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے خاص کر جو ہے وہ حبیب اکرم صاحب وغیرہ کا کہ حبیب اکرم صاحب کا کہنا ہے کہ خیال میں نواز شریف صاحب منصیری سے آ رہے ہیں اور بلاول بھٹو 127 لاہور سے بھی آ رہے ہیں, تو ان کی ذرا کہ وہ بڑی وہ ہے. اچھا اس میں جو نوید ستی صاحب ہیں ان کے حساب سے جو اگر ان کا جو میں نے کمپائل کیا ہے انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے, اس حساب سے وہ تقریباً جو ہے وہ برابر جو ہے پنجاب میں وہ PTI کو اور نون لیگ کو برابر جو ہے وہ تقریباً دے رہے ہیں. البتہ جو ہے وہ 9 سائڈ والے جو ہیں محمد ذوالقرن ہیں وہ کوئی 90 کے قریب جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے سروے کے مطابق جو ہے وہ PTI ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو وہ برابر رکھ رہے ہیں. تو یہ اس کی جو ہے ایک ڈائنامکس جو ہے وہ ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ کے علاوہ بھی کیا صورتحال ہے. تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں سندھ میں عام طور پہ خیال 30+ سیٹیں وہ لے جائیں گے. تو KPK میں جو ہے وہ ایک تو NA1 ہے, یہ چیترال کی سیٹ ہے, فضل ربی, NA5 نجم الدین خان, NA9 جو ہے وہ ہے سید اختر شاہ, یہ مالاکنڈ کی سیٹ ہے. اچھا NA44 جو ہے یہ فیصل کریم کنڈی DI خان کی ہے, اور ایک ہے 37 ہے یہ ساجد خان توری جو پچھلی دفعہ جیتے تھے. یہ 6-7-8 سیٹوں کے اوپر ان کا جو ہے وہ ہے, اس میں سے 3-4 سیٹیں وہ لے ہو سکتا ہے 5 بھی لے جائیں. اسی طریقے سے اگر بلوچستان میں بھی ان کے پاس 4-5 اچھے تگڑے لوگ ہیں تو اس میں NA252 پہ سردار اسرار ترین ہے. اچھا اس کے بعد 255 پہ جی جعفر آباد نصیر آباد کی سیٹ ہے, اس کے اوپر جو ہے موسیٰ خان ہے. اور پھر جو آگے اگر آپ جائیں تو جو ایک اور حلقہ ہے وہ ہے ساری یہ ان کے جو ہے یہ 255 جعفر آباد میں جو ہے یہ چنگیز خان جمالی ہیں ان کے. اور آگے جو اگر آپ جائیں تو ایک اور حلقہ آتا ہے وہ ہے جناب جس میں نوشکی ہے اور چاگی وغیرہ ہے. 262 ہے, اس میں عبدالقادر بلوچ جو جنرل صاحب ہیں وہ ہیں اس, اور یہاں اچھا ان کا مقابلہ ہے فتح محمود حسنی کے ساتھ. 261 جو ہے یہ جو ہے کلات بسنوم وغیرہ ہے, یہاں پہ جمال خان رئیسانی ہے, لیکن ان کے مقابلے میں اور ایک تگڑے امیدوار ہیں اسدار اختر مہنگر. تو یہ تو یہاں کی صورتحال ہے. پنجاب میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو تگڑے ہیں. اس میں 52 NA52 پرویز اشرف, NA50 پہ سلیم حیدر, NA62 قمر زمان قاہرہ, NA94 عنایت علی شاہ, 127 بلاول بھٹو, 97 جو ہے رانا فاروق جو ہے وہ فیصل آباد سے ہیں, 151 پہ جو ہے علی موسیٰ گیلانی, 169 پہ مرتضیٰ محمود, 173 پہ جو ہے وہ ہیں مصطفیٰ محمود, یہ احمد محمود کے بیٹے ہیں عثمان, اور 174 عثمان محمود, یہ جو ہے یہ رحیم یاران کی سیٹیں. یہ 176 میں نوابزادہ افتخار, یہ نوابزادہ نصر اللہ خان کے بیٹے ہیں.
اور رضا ربانی کھر جو ہے انار ربانی کھر کے جو بھائی ہیں یہ ہیں، اور دوست محمد کھوسا 185 پہ ہیں، سردار بہادر خان 181 پہ ہے. تو یہ کوئی جو ہے 17-18 سیٹیں بنتی ہیں. تو 17-18 یہ ہو گئیں، اور تقریباً 10 ایک دوسری آ گئیں کے پی کی اور وہ کی 27-28 سیٹیں ہیں. تو ان میں اگر بہت تو 15 یا سیٹیں یہاں کی ہو گئی، اور 35-40 جو ہے وہ اگر سندھ کی ہو جاتی ہیں تو یہ اس میں بنتی ہیں پیپلز پارٹی کی جو میرے حساب سے. لیکن اب جو ہے کراچی کی جو صورتحال ہے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو سما بھی یوں کرتے ہیں کہ کل کی جو اس کی یہ سارے چیزیں جو ہیں ان کا دار مدار اس پہ ہوگا کہ کتنی ہے. تو اگر ٹرن آؤٹ 45 سے بلو ہے تو وہ پھر جو ہے نون لیگ کی جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ پنجاب سے کہیں 100 نہ پوری کر جائے، ہو سکتا ہے یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. جتنا ہائر سائڈ پہ ٹرن آؤٹ ہوگا اور کتنا کل مینیج کرتے ہیں اور جو اپوزیشن کے امیدوار ہیں یا ادر دین جو ہے نون لیگ والے ہیں، جتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا اتنا بہتر جو ہے ان کے رزلٹس ہوں گے. اور توقع یہ ہے کہ شہری علاقوں میں ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا، کے پی کی میں ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا. تو کراچی میں جو ہے وہ چونکہ ان کی 22 سیٹیں اور وہ 22 سیٹیں وہ 2-3 وہ جو حیدرآباد کی ہیں 24 سیٹوں کے اوپر جو الطاف حسین صاحب کی انٹری ہے اس کے اوپر ہم سیپریٹلی بات کریں گے. اور ابھی جو ہے کل اپنا آپ لوگ ووٹ دیں اور کوشش یہ کریں کہ سویرے سویرے اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور جو بھی آپ کا امیدوار ہو. اور جو یوتھ ہے پرٹیکولرلی جو ہے اس میں کل یہ پی ٹی آئی والوں کا یہ بھی ٹیسٹ ہے کہ آیا وہ جو ہے یہ اس کے اوپر جو یہ اسمارٹ فون اور یہ دوسری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر جو ہے آج رات کو رہیں گے تو کل ووٹ بھی کاسٹ کریں گے یا نہیں. تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور یہ ایک ڈرل ہے یا ایک ڈرامہ ہے یا ایک فلم ہے. اس کی جو ہے یہ ابھی ہم اس پروسیس تک نہیں پہنچے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم کوئی بہت اچھی کوئی جمہوری ملک بن جائیں، لیکن ایک ڈرل ہے اس میں جو ہے یا ایک موک ایکسرسائز آپ سمجھ لیں اس کو. تو اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں. اور ایک دفعہ پھر یہ ہے کہ میرے حساب سے نون لیگ جو ہے وہ تقریباً 80 اور 90 کے درمیان ہے، اور سیکنڈ نمبر فالوڈ بائی دی انڈیپینڈنٹ کوئی 70+، اور پیپلز پارٹی کو 55 سے جتنی بھی زیادہ اوپر مل جائیں. جماعت اسلامی جو ہے ان کی 2-3-4 سیٹیں سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے فضل الرحمان صاحب کی جو ہے 5-6 سیٹیں، اور جو کھٹک صاحب کی پارٹی ہے ان کی 1-2 سیٹیں، اور اسی طریقے سے جو ہماری آئی پی پی ہے ان کی 2-4 سیٹیں، اس تو جی ڈی اے کی 5-4 سیٹیں، اس سے 6 سیٹیں ہو سکتی اس سے زیادہ نہیں. ایم کیو ایم کراچی کی حد تک جو ہے وہ پھر اس کا ہم ایک علیحدہ پروگرام کر لیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.